آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ججمنٹ کے اندر کہ نواز شریف اب ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے اور بدخیانت انسان ہیں، کیونکہ جو ترازو ہے 62 63 آرٹیکل آئین کے، اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے، اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائے۔ اچھا، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تھیم ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیشہ چیز کو سپن کیا جاتا ہے، اور ایک یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو بھی یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ کعبے مساوی کا، تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں، تو وہ جب آیا تو اس کو بھی سپن کرنے کی کوشش کی گئی پاناما کے فیصلے کو، اور ایک بیانیہ گڑھا گیا کہ جی ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکالا، یہ تو ایک اقامے کے اوپر نکال دیا گیا۔ یہ اقامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں آؤں گا، لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے۔ نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے، جو کہ سپریم کورٹ کے تمام ٹیسٹ پاس کر چکا ہے، اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں، عزیز میمن کی ایک بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے علاوہ اسفندیار ولی کی ججمنٹ ہے۔ پرزمپشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اثاثے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں، تو قانون کا جو پرزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں، انلیس آپ پروو کر سکیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں۔ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے، کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 30-35 سالہ ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز اے سپورٹس مین کمائی تھی، اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمیٰ سے صادق اور امین قرار پائے۔ اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو جس طرح سے وہ اینٹی کرپشن والے ٹریپ ریڈ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ 400 روپیہ یا 4000 روپیہ کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے۔ تو اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی، لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے، یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹرویوز آئے تھے، پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر، وہ بھی کنفیوژن رہتی ہے، ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی، اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے۔ اور اب ریسنٹ اس جھوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں کہ جب یہ لنڈن سے ایک خبر آئی کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دی، اتنی خبر تھی، نہ کسی نے آرڈر دیکھا، نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابت یہ آرڈر جاری ہوا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بازی کرنے سے پہلے، یا کوئی ان کے وکیل بھی ہوں گے، ظاہری بات اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گیا، پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا ویسے ہی جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے، میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا لنڈن میں کہ دیکھیں جی بالکل ہمیں تو بری کر دیا، لنڈن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر۔ مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آیا ہوں، 2 ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے لیے کام اور سزا اور جج ارشد کا سہارا لینا پڑا، ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی، نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا۔ اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا۔ دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں، براڈ شیٹ کیوں ہائر کی گئی، براڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس کے اوپر بھی جو کعبے مساوی کا انٹرویو ہے، لیکن اس انٹرویو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں۔ اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب
آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کاوے یہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت ہو گئے کہ ٹھیک تھے. جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از پیک آف لائز، دے آر ٹرائنگ ٹو اسپن دا فیکٹس، کمپلیٹ لائز. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ اسپن ہے، یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن 2012 میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے، اب وہ بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، ان میں سے کسی نے کاوے مساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی، اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لندن میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے، ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کیا یہ مساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی. اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اس کو، وہ بھی لندن میں ہے، یہ بھی لندن میں آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں، تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں، ڈیفیمیشن میں. تو ایک تو اس نے یہ کہا. اچھا، دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ آربیٹریشن یہ تھا کیا. براڈ شیٹ کا معاملہ، براڈ شیٹ، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. براڈ شیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کمپنی تھی جس کو سن 2000 کے لگ بھگ ہائر کیا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ، یہ 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے، اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں یہ ادارہ ہمیں اسسٹنس دے گا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد، یہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں ان کی ججمنٹس کے اندر سے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر سے ثبوت سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریکوریز ہوں گی اس میں ان کو 20% ملے گا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کچھ وقت گزرنے کے بعد براڈ شیٹ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب کا یہ ماننا تھا کہ وہ انہیں کوئی خاطر خواہ اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود سے ہی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا، وہ سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ آربیٹریشن میں چلی گئی اپنے اس معاہدے کے تحت. اور معاہدے کے تحت انہوں نے آربیٹریشن میں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ نے چونکہ یہ ریکوریز کی ہیں اور وہ اربوں کی ریکوریز تھی جو اس ٹارگٹ سے ہوئی، اس میں ہمیں ہمارا 20% ادا کیا جائے. ٹوٹل مقدمہ جو تھا یہ آربیٹریشن، یعنی کہ مصالحتی ایک کونسل ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، اس کے سامنے چلا، اس ایگریمنٹ کے مطابق تھا. 2009 میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی آربیٹریشن کی، اکتوبر 2009 میں براڈ شیٹ نے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. ان کا ان معاملات کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ 2009 سے لے کے سن 2016 تک مقدمات یہ چلتا رہا مصالحتی عدالت میں. پہلے این آر او کے ایک حکومت تھی، پھر این آر او کی دوسری حکومت تھی. دونوں نے جس طرح سے مقدمہ پرسو کیا وہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان کے نیب کا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی. براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنس پرووائڈ کریں یا نہ کریں، معاہدے کے تحت آپ ہمیں 20% دینے کے پابند ہیں. مصالحتی عدالت نے 2016 میں معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ قرار دیا کہ آپ ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں، کیونکہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ، اور یہ معاہدہ غلط ہوا تھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاہدے میں کہ اگر یہ کوئی کام کریں نہ کریں اس کے باوجود irrevocable، یعنی کہ ریورس نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے. اس کے بعد سے 2016 کے بعد پھر کوانٹم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ طے پاتا ہے کہ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے دیے جانے ہیں. اس کی پروسیڈنگز 2 سال چلی. جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت یہ کوانٹم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور ہم نے پھر اپیل فائل کر دی اور وہ 2 سال اپیل کا سلسلہ چلا سال 2020 تک. اس کے بعد یہ جو اب ایون فیلڈ کا یہاں پہ جو کنیکشن اور لنڈن ہائی کورٹ آتا ہے وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے. جب ان کو ایوارڈ ہو گیا اور اپیل کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا تو انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لے لیا لنڈن کی ہائی کورٹ سے. چارجنگ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ڈیٹ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ ہمارے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے اس پراپرٹی کے اوپر
اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جا سکے جب تک ہمارا ڈیٹ ادا نہ ہو جائے۔ اور اس مد میں اچھا اگر اس لنڈن ہائی کورٹ کے اس چارجنگ آرڈر کو انہوں نے پہلے پروویژنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا، اور جو پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون 2020 میں۔ جون 2020 میں جب وہ پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے بحق سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے۔ اب 100% وہ فلی پاکستان کو ریورٹ تب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا، اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ اب میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے، جس میں جو اس کو 17 دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا، وڈرا کر دیا، یعنی کہ براڈ شیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لیے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی، تو اس لیے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا۔ تو ٹوٹل پروسیڈنگز جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا، اور ختم اس لیے ہوا کہ براڈ شیٹ کو ان کی پیمنٹ ہوگی، لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے، تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ باقی جو باتیں کعبہ موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رلائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دی ہے، اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی چور اور انہوں نے ہمیں بھی برائب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اقامے کی کہ جی صرف اقامہ صرف اقامہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اقامے کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی۔ یہ اقامے کی آڑ میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف۔ خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں، تمام اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے خرید و فروخت یا کاروبار نہیں ہے، لیکن ایک اثاثہ ان میں سے جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے اور اقامے کی صورت میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ان کی دبئی سے 14 کروڑ کی سیلری۔ اب ایک شخص پاکستان میں وزیر دفاع ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی و بجلی کا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بنتا ہے، لیکن اس تمام دوران اس تمام پیریڈ میں وہ دبئی کی ایک کوئی الیکٹریکل یا میکینیکل کمپنی کے اندر تنخواہ دار ملازم بھی ہے، جس نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق جو اس نے ایگریمنٹ سو کالڈ پیش کیا 8 گھنٹے کی شفٹ بھی لگانی ہے، ہفتے میں صرف 2 چھٹیاں ہیں، سال میں صرف 20 چھٹیاں ہیں، اور وہ وہاں پہ 50,000 درہم کے اوپر ملازم ہے، اور وہ پیسہ، اور چلیں یہ بات بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اس کا ثبوت دکھا دیتے، خواجہ آصف کی اس کلیم کا کہ یہ 14 کروڑ روپیہ مجھے سیلری ملی، ایک ڈاکومنٹری پروف وہ پیش نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے باوجود۔ آپ تمام لوگ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو 50,000 درہم سیلری ملتی ہوگی، اگر ملتی ہے تو میں آپ کی جگہ نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ جو بھی ہمیں یہاں چھوٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی کیش شاید ہی کسی کو ملتا ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کا کمپنی آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی واحد نوکری تھی دنیا کی جس نے ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ہی ٹرانسفر نہیں کیے، خواجہ صاحب کو کیش پکڑا دیتے تھے۔ تو اب اچھا وہ اس کے اوپر بینکنگ سسٹم کیوں سوال نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس اقامہ تھا، نہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نے کبھی سوال اٹھایا، نہ یہاں کے بینکنگ سسٹم نے اٹھایا، کیونکہ وہ کاغذوں میں یو اے ای کے ریزیڈنٹ تھے، جبکہ اس دوران وہ پاکستان میں ایم این اے تھے تواتر کے ساتھ، پاکستان میں 3 اہم وزارتوں کے اوپر رہے۔ اب یہ اگر کرپشن نہیں ہے، یہ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو وہی یہ صرف کرپشن کو سمجھتے ہیں کہ پٹواری جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پیسے لیتا پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اقامے کے پیچھے داستان کیا ہے۔ یہ تمام اقامے ہیں، اور بات یہ ہے کہ صرف اسی پارٹی کے اقامے کیوں نکل رہے ہیں؟ احسن اقبال کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، ساری ٹاپ لیڈرشپ کے پاس اقامہ ہے،
और उस अकामे के नतीजे में जितना पैसा है उसका कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी करना बड़ा ज़रूरी है, और तवातर के साथ इनके बयानिए को रिजेक्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है, समझ के साथ, फैक्ट्स के साथ, दस्तावेज़ के साथ, सबूतों के साथ। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है? सब बारी बारी कर ले यार कोई। जी फिर आप वो क्यों दी गई थी? यानी बड़ी मछली जो है वो बाहर जा चुकी है, अब दूसरी मछलियां जो है वो पकड़ी जा रही हैं, तो क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ किस डील के तहत बाहर गए थे? देखिए, नवाज शरीफ को बाहर जाने के ऊपर आपके सामने, आपको याद होगा, उनकी बीमारी का मामला था, और यहाँ पे लम्हा बलम्हा आपके तवसत से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के तवसत से कि उस वक्त प्लेटलेट्स काउंट जितना होता था कि अब इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं। फिर मेडिकल बोर्ड बिठाया गया, मेडिकल बोर्ड ने उनकी सेहत के बारे में पूरी एक रिपोर्ट दी। फिर उन्होंने ECL से रिमूवल की दरख्वास्त दी। ECL से रिमूवल की दरख्वास्त के ऊपर पूरी डेलिब्रेशंस हुई, और जो खदशात आपके हैं वही खदशात वफाकी हुकूमत के थे, और उन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक शर्त आयद की थी, और वो शर्त ये थी कि जितने आपके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनके अंदर जो जुर्माने की अमाउंट है और जो आपने एम्बेज़लमेंट की है, जो उसमें एलिज्ड है और कुछ जगह साबित भी हो चुकी है, वो ज़र ज़मानत के तौर पर रखा जाए और फिर इनको इलाज की गर्ज से बाहर जाने दिया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने उनको कंडीशनल इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको पर्सनल अंडरटेकिंग के ऊपर जाने की इजाज़त दी, और इसलिए वो जुडिशल ऑर्डर के तहत उनको जाने की इजाज़त मिली। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो जुडिशल ऑर्डर था वो उसकी भी वायलेशन में है, और शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि वो ज़मानती थे इसके अंदर, तो दोनों उसकी वायलेशन में हैं। इसलिए, और साथ साथ वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पे उनका मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी कि इश्तिहारी, और अगर आम ज़बान में कहें तो भगोड़े, तो वो भगोड़े साबित हो चुके हैं। अब इसमें तो डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वो माइक कोई और हेड कर रहा था, हालात कुछ और थे, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट थी, फैसला सिर्फ आपके दौर में आया। कंपनी के जो हैं फैसला भी पहले आया है, जो फाइनल अपील अब डिसाइड हुई, ठीक हो गया। इस वक्त वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज भी इंटरेस्ट ले तो वो शवाहिद के साथ इसके अंदर मुआवनत करने को तैयार हैं। आप बराह रास्त इस मामले को देख रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत का, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, आपका कोई इरादा है इस केस को लेके आगे परसू करने का? देखिए, हम तमाम केसेस को परसू कर रहे हैं, लेकिन हमें माजी की चीज़ों से सीखना भी चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म के साथ असिस्टेंस का काम करना, उसके कुछ और क़वाइद ज़वाबित होते हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करने में कुछ और होते हैं। मैं ये जो ब्रॉडशीट वाले साहब हैं, इनको एक दो दफ़ा मिला भी, और ये ख़ुद कहीं कोर्ट भी कर रहे थे कि मैं इनको मिला हूँ। मैं इनको मिला इसलिए था कि जब ये अवार्ड हो गया तो मैंने कोशिश की कि हम अवार्ड के ऊपर निगोशिएट करें कि जितना कम से कम हमारे टैक्स पेयर का नुकसान हो सके। उस वक्त इन्होंने हमें ऑफ़र भी की और कुछ ज़ुबानी बातें भी की कि जी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा था, उस बुनियाद के ऊपर अब हमारा ये फ़ैसला यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। हमारा इस वक्त एक मुआहदा है बरतानिया की जो ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी उनके साथ है, बरतानवी होम डिपार्टमेंट के साथ हम काम करते हैं। मुख्तलिफ़ केसेस हैं वहाँ पे, देखिए उसमें एक टैक्स पेयर का कोई ख़र्चा नहीं होता, और इस किस्म की इवेंचुअलिटीज़ जहाँ पे कल एक एग्रीमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें निकल आएँ तो वो नहीं होती। तो इसलिए इस गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करें हर जगह, और जहाँ कहीं असिस्टेंस दरकार हो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम प्राइवेट फर्म्स को इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त इनके साथ तो कोई इरादा नहीं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट स्क्रीन की एक जानिब आप देख सकते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरी जानिब शहजाद अकबर